نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب جس وقت جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے۔ اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا۔ جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ دے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں، آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی، تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔
تو اس وقت وہ چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا, میں اسلام قبول کر لوں گا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا, تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی. اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا, جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کا ایک طریقہ ہے. یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں, اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب. یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے, جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں, جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے, یا رب تو ان کو دور کر دے, تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے, جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں, پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے, کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے, جیسے اے اللہ مجھے مال دے, اے اللہ مجھے اولاد دے, اے اللہ مجھے گھر دے, اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں مانگتے تھے, جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی, اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے, وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے, لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے, اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا, اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے, لا الہ الا اللہ کہا ہے, وحدہ کہا ہے, لا شریک لہ کہا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں, کسی بھی چیز کی, روحانی, جذباتی, مادی, دنیا کی, آخرت کی, کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے, مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الی الصلاۃ, یہ حدیث ہے مسند احمد کی, کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں, دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے, دعائے حال ہے, یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں, ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں, اقرب الیہ. لہذا خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے, اس کو کہتے بھی پریئر ہے. صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے, تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے واستعینوا بالصبر والصلاۃ, جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے, طویل سجدہ کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی.
کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. دو کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات، تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا. یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا. یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے. ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنے بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی. بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی. بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا. لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے. پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر. ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں. اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہے.
مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی. چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی. پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے. اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا. ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی. بغلام حلیم، ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے. انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی. یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا. ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی. کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا. کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے. اللہ نے نہیں بتایا. وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا. اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی. قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا وہ
اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا. یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں. لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے. ضرورت مند کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھے، نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی. کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی. جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا. زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں، مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے. دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیا ہوا پھر؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا. پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں، جیسے غار والوں کا قصہ ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے. پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی
پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں. جب بادشاہ کو پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، انکار کرے تو نیچے پھینک دینا. بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. اس لڑکے نے ایک دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے، وہ سب الٹے گرے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا. بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا. بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ دو، اس کو وہاں پھینک دو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، انکار کرے پھینک کے آ جانا. بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا. پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ گئی، سب غرق ہو گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا. بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا. اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے نبٹنے کے لیے. انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے. آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعونیوں سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی جیسے وصولی دیتے ہیں نا، تو ہر ہاتھ میں میخ گاڑی اور پاؤں میں بھی. جب وہ فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے. اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا. یہ گھر بن چکا ہے تمہارا، اس صبر کی بدولت جو انہوں نے اس تکلیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا. سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ. حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے. سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں.
بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرمانبردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔
اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح تسبیح اہل جنت کی پکار بھی ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ان کی پکار وہاں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص سے، یعنی تو بے عیب ہے، منزہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت پسند ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ ہے ہی پاک۔ پھر یہ ہے کہ اہل جنت بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دے۔ اہل جنت کی تسبیح جو ہے وہ ان کے سانسوں میں جاری کر دی جائے گی، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے وہ دراصل بد نصیب ہیں،
کیونکہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو دنیا میں ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور آخرت میں ان کے لیے رب کے قرب کا ذریعہ ہوگی۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہو، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا، لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے۔ پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر
تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو، اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے، اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں۔ پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے۔ پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں۔ تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ جب نعمت کی تکمیل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے۔ پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے۔ سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نیند نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ہیں ان پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا پڑھنا۔ پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا۔ پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے، تعجب ہو، کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو، اس وقت سبحان اللہ کہنا۔ یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، زراعت میں برکت کا ذریعہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ، یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین نامہ اعمال ہوگا۔ پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور استغفار کے لیے
انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں، اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں۔ عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی 3 لوگ آپ سے 3 ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے۔ یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو۔ اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے، تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں۔ کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں، جیسے فروٹس وغیرہ ہیں، آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں، یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں۔ اور جس طرح انسان پختہ اور میچیور ہوتا ہے مشکلات میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے۔ اس لیے دھوپ اور چھاؤں، غم اور خوشی، دونوں اس کائنات کا حسن ہے۔ دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے،
اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے